فاتحہ بسم اللہ الرحمن گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور زوار حسین ابن جواد حسین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي وآل الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ رحمان و رحیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ذکر خیر کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہم سب کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے، مرحوم مغفور کی پروردگار مغفرت فرمائے، درجات میں بلندی عنایت فرمائے، اپنی حجت کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، مجلس ایصال ثواب، اور یہ یقین ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور جانا ہے۔ اللہ نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، تاکہ کسی بھی دور کا انسان یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میرے مالک پروردگار ہم ہدایت لینے والے تو تھے مگر کوئی ہمیں ہدایت دینے والا نہ تھا۔ لہٰذا اس نے پہلا انسان جو اس روئے زمین پہ بھیجا اسے محتاج ہدایت بنا کے نہیں بھیجا تھا، ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا تھا۔ تو اب سوچیں، جب پہلا آنے والا انسان اللہ کی جانب سے ہادی اور رہبر بن کے آیا تو اگر گمراہوں کی اتنی بھیڑ ہو تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ کوئی نہ کوئی ہادی نہیں ہے؟ بس اس کا نظام ہدایت ہے۔ فرق یہ ہے کبھی پردے سے باہر رکھ کے ہدایت کراتا ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے ہدایت کراتا ہے۔
सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जोहात फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अंबिया व मुरसलीन के साथ किताब को भी नाजिल किया। बाज़ अंबिया के साथ अल्लाह ने किताबें भेजी हैं और बाज़ नबियों को अल्लाह ने सहीफ़ों की शक्ल में अपना पैगाम दिया है, अपना कानून दिया है। और उनका काम भी यह है कि उस किताब हिदायत से, उस कानून की किताब से वो साहिब किताब कानून लेता रहे, समझता रहे और अपनी उम्मत को समझाता रहे। लिहाजा आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार रिसालत के सीने बेकीना पर अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल किया। ये आखिरी नबी हैं और इनके बाद न कोई नबी आने वाला है और न कुरान मजीद के बाद कोई किताब आने वाली है। सरकार नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन है और कुरान मजीद कह सकता हूँ ख़ातमुल कुतुब है। अब इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है, जिसकी दलालत के लिए, जिसके एजाज़ के लिए, जिसके कमाल के लिए, जिसकी अज़मत के लिए, जिसके शरफ़ के लिए अल्लाह ये कहता है। सूरह अल-हम्द के बाद फ़ौरन जो सूरा शुरू होता है, सूरह मुबारक बक़रा, पहला ही सूरह अल-हम्द के बाद कुरान मजीद का दूसरा सूरा, सबसे बड़ा सूरा, पहला लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम। कुरान मजीद किताब हिदायत है। इस अलिफ लाम मीम के बाद जो लफ्ज़ आती हैं वो है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदन लिल मुत्तकीन। ये कुरान वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है। हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत करने के लिए आई है। लेकिन इस आयत पे पहुंचने से पहले जो पहली आयत है जिसके 3 हर्फ हैं, जिसको आप खूब जानते हैं, मैं भी दोहरा रहा हूं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। साहिबान इल्म है, ज़्यादा किसी गौर और खौस और तफसील और तौज़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ खुसूसी तौर के ऊपर जो मिल्लत कुरान को मानती है, किताब को मानती है, अल्लाह को मानती है, रसूल को मानती है। अल्लाह ने कुरान मजीद को किताब हिदायत बना के नाजिल किया, लेकिन पहला ही लफ्ज़ क्या है? अलिफ लाम मीम। मतलब क्या है, माना क्या है? न कोई सुन्नी बता सका, न कोई वहाबी बता सका, न कोई देवबंदी बता सका, न कोई शिया ही बता सका। किसी मुफस्सिर ने अलिफ लाम मीम के माना नहीं लिखे, अलिफ लाम मीम के नीचे लिख दिया अलिफ लाम मीम। मैं अर्ज करूंगा, बारे खुदाया, तूने ये किताब बनाई है हिदायत के लिए, और इस हिदायत वाली किताब के पहले ही लफ्ज को ऐसा रख दिया जिसके न माना मालूम है, न मतलब मालूम है, न तर्जुमा मालूम है। आखिर वजह क्या है? रब जवाब देगा। सुनो, मैं कुरान मजीद के पहले ही लफ्ज को इस उन्वान का रख के ये बताना चाहता हूं कि कुरान मजीद का जब पहला हर्फ तुम बगैर मुअल्लिम किताब के नहीं समझ सकते, तो सारी किताब बगैर वारिस कुरान के कैसे समझ सकते हो? अच्छा, ज़हमत ना हो तो आपको इतना फासला जो आप किए हुए हैं, मुझे किसी बात का इंतज़ार नहीं है। मजलिस तो मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा, अगर ये पूरा भरा होता तब भी मैं ऐसे ही पढ़ता। बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लें, आप थोड़ा आगे आ जाएं। अक्सर देखा गया है कि मजमा अगर सामीन कम हो ना मोमिनीन, तो मोमिनीन के ऊपर इसका बड़ा असर होता है। अगरचे खतीब पे भी थोड़ा बहुत असर होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन मोमिनीन पे कहीं ज़्यादा असर हो जाता है। आप आ गए, मजलिस में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह, सुनने सुनाने के लिए यही काफ़ी है। मुझे न किसी बात का इंतज़ार है, न किसी आने वाले का इंतज़ार है, लिहाजा आप भी मुंतज़िर न रहें। तकरीर आगाज़ हो चुकी है। अल्लाह कह रहा है ये वो किताब है कि जो हिदायत करती है, ठीक है ना? हुदन लिल मुत्तकीन, क्या सिर्फ मुत्तकीन ही की हिदायत के लिए कुरान मजीद है?
یا اللہ تو جو یہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی عیب و ریب و نقص و کمی نہیں ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ توجہ رکھیے کہ لفظ کہہ کے بڑھا ہوں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیکھو یہ کہ کس سینے پہ نازل ہوئی ہے، اس کا بے عیب ہونا یہ بتا رہا ہے کہ محمد کا سینہ اتنا طیب و طاہر ہے کہ اسے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی باواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے مل جل کے۔ توجہات رکھیے، وہ کتاب ہے کہ جو متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ خوش ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ہماری ہی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے۔ یا اللہ یہ عالم انسانیت سوال کر رہا ہے، میرے مالک ہماری ہدایت کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ کہا یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ ہدی للناس، یہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے بھیجی ہے، کل عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ کون ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ قرآن مجید تو سب کے لیے ہدی للناس، ماہ مبارک رمضان ابھی گزرا ہے، اس میں آپ ایک دعا ہے مسلسل جو پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ماہ مبارک رمضان بڑا عظمت اور برکت اور پاک و پاکیزہ مہینہ ہے، اسی میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کی 3 صفتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ قرآن مجید کی 3 صفات ہیں، 3 اثر ہیں۔ پہلا اثر کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہدی للناس، قرآن مجید کا کام ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا بینات من الہدی، دیکھیں صاحبان نظر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، غور کیجئے گا کیا قرآن کہتا ہے۔ ہدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ ہدایت لینے کے لیے تقوی لازم ہے، لہٰذا اللہ نے اس کا اعلان بھی کر دیا کہ متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ البتہ قرآن کو اللہ نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے خلق کیا ہے، بھیجا ہے، اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ ہدی للناس، پہلی منزل، قرآن مجید کی پہلی صفت، پہلا کمال یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ میں بات کی لفظ پہلے کہہ دیتا ہوں تاکہ بات میری مفہوم ہو جائے۔ دیکھیں میں اگر کسی چیز کو بناتا ہوں یا میرے جیسا کوئی انسان، ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز خلق کی ہے اس مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ یہ مائک، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز کو منتقل کرے، دور تک پہنچائے، اچھا بنا کے پہنچائے، ٹھیک ہے نا؟ اور کئی مرتبہ ایسے مائک سامنے آ جاتے ہیں کہ آواز پہنچانے کے بجائے آواز کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کئی مرتبہ، دیکھیں مثال دے رہا ہوں، کئی مرتبہ ایسا مائک بھی ہمارے سامنے تو ہوتا رہتا ہے کہ جناب اس پہ رومال ڈال دو۔ کہا بھائی رومال ڈال دو یا تعویذ باندھ دو، اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ خراب ہے۔ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ آواز کو منتقل کرے، بہترین بنا کر۔ غور کرنا یار، میری بنائی ہوئی، مکینک کی بنائی ہوئی، میرے جیسے انسان کی بنائی ہوئی چیز میں خلل آ سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو چیز جس لیے بنائی ہے اس میں خلل نہیں آ سکتا۔ میں اس جملے کو بنیاد بنا کر تھوڑا تقریر کو آگے لے کے جانا ہے مجھے، لیکن اس جملے کو میں بنیاد بنا رہا ہوں۔
اللہ سبحانہ تبارک و تعالی رب رحمان الرحیم یہ کہہ رہا ہے قرآن کا مقصد ہے ہدایت کرنا، قرآن کا کام ہے ہدایت کرنا۔ آپ کو بخار ہوا، مجھے بخار ہوا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے دوائی لی، کہا ڈاکٹر صاحب بخار ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ دوائی لیجئے آپ کا بخار اتر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر نارمل بخار ہی ہوتا تو اتر جاتا، لیکن بخار آتا ہے پھر اترتا ہے، کئی دن گزر گئے، اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی دی ہوئی دوائی کام نہیں کر رہی، یہ مجھے بار بار رہ رہ کے بخار آ رہا ہے۔ کہا حضور مولانا اب آپ چیک اپ کرائیے، یہ معمولی بخار نہیں ہے، کوئی اور بیماری بھی ہے۔ جو میں نے عرض کرنا تھا کر دیا، توجہ۔ اور جب چیک اپ کرایا کہا تو یہ انفیکشن ہے، یہ ہے وہ ہے، غور کیا آپ نے؟ اللہ نے کہا قرآن ہدایت کرے گا، میرا بنایا ہوا ہے، اس کو میں نے بھیجا ہی ہدایت کے لیے ہے۔ تو اب اگر پڑھنے والے کو قرآن ہدایت نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ کمی قرآن کی نہیں ہے، کوئی اور بیماری ہے جو تیرے اندر پل رہی ہے جو ہدایت نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ کوئی اور بیماری ہے جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہونے دیتی۔ پہلی منزل ہدن للناس۔ دوسری صفت قرآن مجید کی ہے بینات من الہدی۔ قرآن مجید تمہیں ہدایت کی دلیلیں فراہم کرتا ہے، یہی ہے نا سیدھا سیدھا ترجمہ یہی ہے، بینات من الہدی۔ اے لوگو، اے قرآن کے پڑھنے والو، تمہارے پاس تمہاری ہدایت کی ہر دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا کام ہی یہ ہے کہ یہ تمہیں ہدایت کی دلیلیں فراہم کرتا ہے۔ میں اس کو اور آسان کر کے کہتا ہوں، تمہارے پاس تمہارے عقیدے کی ہر دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن کا کام ہی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارے عقیدے کی دلیلیں فراہم ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کہا تم نماز پڑھتے ہو، تمہارے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے کہ نماز کیسی پڑھ رہے ہو۔ میں اب اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کون کیسی پڑھا ہے، 5 طرح کی نماز عالم اسلام میں مسلمانوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے عقیدے کی دلیل ہونی چاہیے۔ جو ہاتھ کھول رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہو۔ بھائی اتنا گھبرا کے نہ سنیے خدا کے واسطے۔ جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہو، اور جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہو، جو سینے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید دلیلیں فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے، یہ ہے قرآن مجید کا کام۔ مگر پھر میں دوہرا رہا ہوں لفظ، قرآن ہے کتاب صامت۔ قرآن نماز کا حکم تو دیتا ہے، طریقہ نماز کو نہیں بتاتا۔ قرآن مجید روزے کا حکم تو دیتا ہے مگر روزے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ طریقے کا مطلب یہ ہے کہ کب آپ کو سحر کرنی ہے اور کب آپ کو افطار کرنی ہے۔ قرآن مجید حج کے بارے میں تو کہتا ہے کہ حج کرو، لیکن طریقہ حج قرآن مجید نہیں بتاتا۔ قرآن مجید زکوٰۃ کے بارے میں تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، مگر کتنی دینی ہے، کیا نصاب زکوٰۃ ہے، قرآن مجید یہ تفصیل بیان نہیں کرتا۔ یا اللہ قرآن بیان کرنا چاہیے تھا، کہا خاموش، میں نے وارث قرآن کو ساتھ میں بھیجا ہے، قرآن لاوارث تھوڑا ہی ہے۔ یہ بتائیں گے نماز کا حکم ہم دیں گے، بیان میرا نبی کرے گا، ایسے پڑھو۔ روزے کا حکم ہمارا، یہ قانون ہمارا ہے، بتائیں گے یہ کہ کب سحر کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے۔ حج کا حکم ہمارا ہے۔ اب مجھے تاریخ کے حوالے سے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، یہاں بہت مناسب محسوس کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد اعظم شام ہے، شام ہے، ٹھیک ہے، شامیوں کے درمیان میں میرے مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ کہا جی سرکار کیسی بات، ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہو؟ کہا بالکل رکھتے ہیں۔ حج کرتے ہو؟ کہا حج بھی کرتے ہیں۔ زکاتیں نکالتے ہو؟ کہا بالکل حضور۔ اگر ہم یہ اعمال انجام نہ دیں، دیکھیں غور سے سنیے گا، اگر ہم یہ اعمال انجام نہ دیں تو مسلمان نہ رہیں۔ امام نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ نماز جو تم پڑھتے ہو قرآن مجید سے سمجھ کے پڑھتے ہو یا کوئی اور سورس ہے؟ کہنے لگے یا فرزند رسول، قرآن میں حکم ہے، آپ کے نانا نے طریقہ تعلیم کیا ہے۔ قرآن مجید میں تو ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے معنی ہے دعا کے، صلاۃ کے معنی ہے دعا کے۔ یہ صلاۃ کے معنی نماز کے، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ خاص حیت، یہ خاص کیفیت، یہ تمہیں کس نے بتائی؟ کہ حضور آپ کے نانا نے۔ یہ نماز کے معنی جو آپ نے اختیار کیے ہیں، مطلب قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ نماز کے معنی آپ نے کس سے سمجھے؟ کہ آپ کے نانا نے سمجھائے ہیں۔ کہا روزہ، کہا یہ بھی آپ کے نانا نے بتایا۔ کہا حج، یہ کس نے بتایا؟ کہ آپ کے نانا نے۔ اس لیے کہ حج کے معنی تو کوشش کے ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ مخصوص معنی حج کے کہ وہاں جائے انسان احرام باندھے، طواف کرے، منا میں جائے، عرفات میں جائے، سر منڈائے، فارغ البال ہو جائے، یہ معنی آپ کہا حضور آپ کے نانا نے۔ اب دیکھیں نتیجے کا لفظ آ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نانا نے جو شریعت کے نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ کے معنی بتائے ہیں، ان کے اوپر تمہارا پورا یقین ہے؟ کہ حضور پورا یقین، اگر یقین نہ رہے تو مسلمان نہ رہے۔ مولا نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، مولا فرماتے ہیں میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا سنو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں سنو، میرے نانا نے جو نماز کے معنی بتائے تم نے مانے، میرے نانا نے جو روزے کے معنی بتائے تم نے اس کو تسلیم کیا، میرے نانا نے جو حج و زکوٰۃ کے معنی بتائے وہ تم نے تسلیم کیے، تو مجھے یہ بتاؤ اولی الامر کے جو معنی میرے نانا نے بتائے وہ کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ توجہات رکھیے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کا کام ہے یہ ہدایتیں فراہم کرتا ہے، یہ دلیلیں فراہم کرتا ہے۔ آخری اثر قرآن مجید کا اور آخری صفت، اور میں تقریر کو تیزی سے بڑھائے دیتا ہوں، ھدی للناس، پہلا کام قرآن مجید کا لوگوں کی ہدایت کرنا، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی دلیلیں فراہم کرنا۔ تیسرا کام ہے والفرقان، قرآن مجید کا کام یہ ہے کہ حق اور باطل میں یہ فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید جہاں ہدایت کرتا ہے، عقیدے کی دلیلیں فراہم کرتا ہے، وہیں اس کا ایک کام اور ہے فرقان، کہ یہ حق اور باطل میں فرق پیدا کر کے بتاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے والا حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے، بزدل کو بزدل کہتا ہے، بہادر کو بہادر کہتا ہے، سخی کو سخی کہتا ہے، بخیل کو بخیل کہتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کو پڑھنے والا عالم کو عالم نہ کہہ سکے اور جاہل کو جاہل نہ کہہ سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہے، قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کو پڑھنے والا یہ فرق پیدا نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جملے، یہ الفاظ آپ تقریباً
خطبہ و ذاکرین سے سنتے ہی ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ تاکید نہیں ہے کہ آپ قرآن کو حفظ کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کو پڑھنے کی تاکید ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی تاکید ہے۔ جملے میں اس بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، ایسے مومنین کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ جن کا مولا ہے علی، ہمارے مولا ہیں علی، جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن تھوڑا تھوڑا ایسے کر دیا کریں، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اہل نظر میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک آسان سا زبان کا لفظ کہہ رہا ہوں، ساتھ ہونا قرآن کا کسی کے یہ اور ہے، پاس ہونا اور ہے۔ قرآن مجید کا ساتھ ہونا اور ہے، پاس ہونا اور ہے۔ پاس تو اوروں کے بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں زیادہ بات نہ بڑھا کے نتیجے کا لفظ کہہ دیتا ہوں، جن کے پاس قرآن ہوتا ہے انہیں قرآن مجید کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے، جن کے پاس قرآن ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں انہیں وقت لگتا ہے۔ ایک پارہ آپ اگر پڑھیے تو کم سے کم 20-30 منٹ لگ جاتے ہیں قاعدے سے پڑھنے میں، اور اگر پورا قرآن پڑھیے تو پورا مہینہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ غور کریں آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن مجید، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے دلوں سے بات کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، ہم سنوں کو اور کم سنوں کو اگرچہ کم ہیں، ان سے بات کر سکتا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن مجید کا پاس ہونا اور ہے، ساتھ ہونا اور ہے۔ جن کے پاس قرآن ہوتا ہے انہیں پڑھنے میں وقت لگتا ہے، جس کے ساتھ قرآن ہے وہ ایک پاؤں اگر رکعت میں رکھے تو دوسرا پہنچائے تو قرآن تمام کرتا ہے۔ جن کے پاس قرآن ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ جن کے ساتھ قرآن ہے، تو علی علیہ السلام کے ساتھ ہے قرآن، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا لن یفترقا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی واہل بیتی لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، وہاں تک جائیں گے، یہ حوض کوثر تک، جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ لن یفترقا، تاکید کے لیے لفظ آتا ہے عربی ادب میں، ہرگز 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 قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو سر اٹھائے اور نوک نیزہ کی طرف دیکھے، اسے یقین ہو جائے گا۔ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے، تو علی اور قرآن جدا نہیں ہیں۔ اب اس جملے کو آپ سنبھال لیجئے گا، علی اور قرآن جدا نہیں ہے، جہاں علی ہیں وہاں قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میرے دوستو غور کیجئے گا، جتنا علی ہمارے پاس ہیں اتنا قرآن ہونا چاہیے۔ میں نے تو جو کہنا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا، جو میں نے عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اگر علی 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 زبان پہ ہے تو دل میں قرآن 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 ہونا چاہیے۔ وہ قوم علی والی ہو ہی نہیں سکتی جو قرآن والی نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
عزیزان گرامی، آج اگر آپ اور آپ کی قوم سربلند ہے تو علم اور قرآن ہی کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے علی ہیں اتنا ہی قرآن ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں بڑا مولائی ہوں تو اب چیک یہ کیا جائے گا کہ اس کے پاس قرآن کتنا ہے۔ اگر قرآن نہیں ہے اور صرف مولائی کا دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ سچا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد بس توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پڑھیے قرآن مجید، پڑھیے ہر زبان میں۔ ہمارے بڑے بوڑھے اس زمانے میں یہ سارے وسائل نہیں تھے، ہمارے دادا اور دادی کے زمانے میں تو ہم سنتے تھے دادی بسم اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ بسم اللہ کا قرآن کیا ہے۔ دادا قل هو اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، ہم نے کہا بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ ویسے پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ہر سطر کے اوپر بسم اللہ پڑھتے تھے، قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ آج ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے، پڑھیے، غور کیجئے اور پھر تھوڑا سا لطف لیجئے اور مقام اور عظمت اہل بیت کو سمجھیے۔ جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے آل محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اور ایک جملہ کہہ کے میں تقریر بڑھا دیتا ہوں، وقت ہوا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اگر دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے قرآن کو سمجھو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید میں غور اور فکر کرو۔ قرآن کو حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن میرے بزرگوں، میرے دوستوں، غور اور فکر تو تبھی ہوگا جب پڑھیں گے۔ اگر میں خوش ہو جاؤں قرآن تو غور و فکر کے لیے کہہ رہا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، بھیا غور و فکر تو تبھی ہوگی جب کھول کے سامنے رکھے گا۔ اور اب اگر ایک مثال کا ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں کہہ دوں، طبیعت آپ کی بالیدہ ہو جائے، خدا ہمارے نور ایمان میں اضافہ فرمائے، عطر کی شیشی چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، یہ خورشید بھائی بیٹھے ہیں، بہترین عطر استعمال کرتے بھی ہیں اور مومنین کو کراتے بھی ہیں۔ عطر کی شیشی چاہے جتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر اس کا آپ کیپ نہیں کھولیں گے، ڈھکن نہیں کھولیں گے اور بدن پہ نہیں لگائیں گے تو خوشبو نہیں دے گی۔ خوشبو لینے کے لیے عطر کی شیشی کو کھولنا پڑے گا۔ قرآن مجید کو چومنے چاٹنے سے ہدایت نہیں ملے گی، سر پہ رکھنے سے، کھول کے پڑھو گے تب ہدایت حاصل ہوگی۔ کھول کے پڑھو گے کہ جناب ہم نے ایسی طاق میں رکھا ہے، اتنا قیمتی سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہے ہمارا جزدان، میاں تمہارا جزدان تمہیں مبارک، قرآن کو ایسے جزدان کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ پڑھو، لکھو، غور کرو، توجہ۔ آج دنیا مان رہی ہے لوہا تعلیم کا، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ ایک دو جملے کہنے اور پھر مصائب پڑھتا ہوں۔ آج ایک مخصوص تاریخ بھی تھی 15 شوال کی، میں زیادہ کچھ نہیں عرض کر سکتا اس منزل پہ، لیکن میں آخری مرحلے میں مصائب میں 2-4 جملے کہوں گا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی یہ تاریخ ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے میرے بزرگوں۔ اگر دیکھیں پڑھا بہت جاتا ہے، قرآن مجید پڑھا بہت جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھا جاتا، اور مذہب شیعہ کے اوپر، اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر تو الزام ہی یہ لگایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں قرآن، البتہ یہ قرآن ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ان کا تو یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں کوئی حافظ نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ بہرحال وہ اپنی جگہ ہیں ساری باتیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید پڑھا بہت جاتا ہے، آج بھی پڑھا جاتا ہے، گزشتہ میں بھی پڑھا گیا اور آنے والے فیوچر میں بھی
پڑھا جائے گا، بہت پڑھا جائے گا، کل بھی بہت پڑھا گیا، آج بھی بہت پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک بہت پڑھا جائے گا۔ قدر کیجئے گا میرے دوستو، بہت پڑھا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید کو جتنا پڑھا گیا، اگر سمجھ کر پڑھا جاتا تو کربلا میں حسین قتل نہ ہوتے۔ قرآن مجید کو اگر سمجھ کر پڑھا جاتا تو کربلا میں حسین علیہ السلام قتل نہ ہوتے۔ تو غور آپ نے کیا، حافظ بن جانا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کمال ہے۔ اس لیے کہ جو لشکر دریا سے پار تھا اس میں بہت سارے حافظ قرآن تھے۔ قرآن کو حفظ کرنے والے تو یزید کی بیعت کر سکتے ہیں، مگر قرآن مجید کی کو صحیح اور سمجھ کے پڑھنے والے کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ وہ جملہ یاد ہے آپ کو، یقیناً یاد ہوگا رہبر معظم کا کہ اِنَّا لَا يُبَايِعُ مِثْلِ مِثْلًا، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بیعت کر لیں، ان کی بات مان لیں، لیکن ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ جس طریقے سے میرے مولا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، میں اور میری قوم یزید وقت کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ طاقت قرآن مجید عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ طاقت قرآن مجید عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ اور ایک جملہ ظاہر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، عرض کرتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں کہلائے جاتے ہیں، بڑے ہزاروں لاکھوں لوگ جو بڑے کہلائے جاتے ہیں، وہ جیتے جی اتنا بڑا کام نہیں کر پاتے جتنا رہبر نے مرنے کے بعد کر دیا۔ جتنا بڑا کام اس شہید راہ حق نے کر دیا۔ آئیے بس ایک اشارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تقریر بڑھاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ عنوان کی جو آیت تھی اس کا بھی ترجمہ کیے دیتا ہوں، یہاں تک آ گیا ہو۔ اللہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اور یہ نتیجہ ہے تقریر کا۔ 15 پہ میں 35 منٹ مجھے پڑھتے ہو گئے، میں 1 گھنٹے کے اندر اندر تقریر ختم کرتا ہوں، غور کیجئے گا۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن مجید یہاں ایڈریس کر رہا ہے یہودیوں کو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اے یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ بس آخرت میں نجات ہمارے ہی لیے ہے۔ سورہ جمعہ میں تو تقریباً آپ ہر جمعے کو تو سنتے ہی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، وہ میں دہرائے دیتا ہوں۔ ان کنتم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں، ہم ہی اللہ کے دوست ہیں، ہم ہی اللہ کے نزدیک ہیں، تو اگر ایسی تمہاری مینٹلٹی ہے، تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ یہاں سورہ بقرہ کی 94 نمبر کی آیت میں یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ کل جنہوں نے قبلہ تصدیق صاحب کا خطبہ سنا ہے ان کے ذہن بہت جلدی قریب ہو جائیں گے بات سے۔ یہودیوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہ بس جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، جنت میں ہم ہی جائیں گے اور وہاں آخرت میں بہترین ہمارے گھر ہوں گے۔ کیسے گھر؟ عند اللہ، بالکل اللہ کے پاس، اللہ کے پڑوس میں ہمارے محل ہوں گے بڑے بڑے۔ من دون الناس، کسی اور انسان کا جنت میں گھر نہیں ہوگا، بس ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے یہودیوں کا عقیدہ، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ جنت میں تمہارے گھر ہوں گے ایسے بہترین محل جیسے کسی کے بھی نہ ہوں گے، اور کہاں پر؟ عند اللہ، عند اللہ، بالکل اللہ کے پاس۔
اچھا یہ تو ہوا تمہارا دعویٰ. اللہ نے کہا اگر دعوے میں سچے ہو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں گھر موت کی تمنا کرنے والوں کے ہوتے ہیں، موت سے بھاگنے والوں کے نہیں ہوتے. ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو، اگر تم بھی صادقین ہو تو موت کی تمنا کرو. تو جنت میں گھر کس کے ہیں؟ صرف صادقین کے. جنت میں گھر ہیں صرف صادقین کے. اور صادقین کی اللہ نے یہ پہچان بتائی ہے کہ یہ موت کی تمنا کرتے ہیں. آپ کے ذہن بالکل لفظوں کے قریب ہے تو نتیجہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ صادقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ موت کی آرزو رکھتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں. اب آپ کے کانوں سے بھی کوئی بیان، کچھ لفظ ٹکرا رہے ہوں گے کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ چاہے موت میرے اوپر آ پڑے یا میں موت کے اوپر چلا جاؤں. بھائی کسی نے کہا یا علی تمہاری یہ سواری، یہ گھوڑا بڑا کمزور سا ہے. آپ نے فرمایا میدان سے بھاگنا تھوڑا ہی ہے. جو بہت تیز رفتار گھوڑا میں رکھوں، مجھے میدان سے فرار نہیں کرنا ہے. چاہے موت میرے اوپر آ جائے، چاہے میں موت کے اوپر چلا جاؤں. تو یہ ہے تمنائے موت، یہ ہے تمنائے موت. غور کیجئے گا، یہ ہے موت کی تمنا. ہر وقت مرنے کے لیے، لقائے الہی کے لیے جو آمادہ ہے وہ ہے قرآن مجید کی نظر میں صادق. ان کنتم صادقین، یہاں بھی یہی لفظ ہے، سورہ جمعہ میں بھی. اگر تم صادقین ہو تو موت کی تمنا کرو. جنت کی قیمت کیا ہے؟ ایک لفظ اور سن لیجئے، کیا ہے قیمت؟ فتمنوا الموت. جنت کی قیمت ہے موت کی، بولیے بھائی، جنت کی قیمت ہے موت کی تمنا. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، سارا دین، اصول اسلام، احکام شریعت، کسی کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے جنت کی قیمت قرار دی ہے تمنائے موت. جنت کی جو قیمت ہے وہ ہے تمنائے موت. اگر میرے نمازی بھائی مجھ سے یہ کہیں، روزہ دار بھائی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا یہ کیا قرآن مجید کہنا چاہتا ہے؟ دین اسلام کے اتنے احکام، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، کسی کا بھی نام نہیں لیا. اللہ کو کہنا چاہیے تھا نمازی جنت میں جائے گا. میں کہتا ہوں اپنی عقل اپنے پاس رکھیے، اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ نمازی جنت میں جائے گا تو بیچارے جو بے نمازی ہیں ان کو یہ نمازی جینے نہیں دیتے. بات تو آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ جو نماز پڑھتا ہے نا مسجد میں آ کے 5 وقت جماعت کے ساتھ، یہ بیچارہ ایسے شخص کو جینے ہی نہیں دیتا سماج میں کہ جو نماز پڑھتا وہ اسے دکھائی نہیں دیتا. میاں تم تو کھڑے جہنم میں جاؤ گے اس لیے تم نماز ہی نہیں پڑھتے. قرآن کہتا ہے نماز ہی جائے گا جنت میں. اچھا کچھ روزے دار بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا روزہ تو ہمارا کبھی نہیں چھوٹا، نماز بس نہیں ہوتی. ہیں ایسے بھی. تو وہ روزہ رکھ کے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہماری اور ہمارے باپ کی. کہا بھائی کیوں؟ کہا اللہ نے روزے دار کے لیے کہا ہے کہ جنت میں جائے گا، اس لیے میں جنت میں جاؤں گا. اللہ نے کہا سن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، میں کسی ایک چیز کو جنت کی قیمت نہیں بنا رہا ہوں کہ کوئی عمل کرنے کے بعد اکڑنے لگے. کہا پھر؟ کہا میں تمنائے موت کو جنت کی قیمت، یہ جملہ محفوظ رکھیے گا، میں تمنائے موت کو جنت کی قیمت قرار دے رہا ہوں. کہا مالک وجہ کیا ہے؟ کہا سنو، جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ نماز اور روزے کو بھولتا کب ہے؟ عجیب کمال ہے بھائی. نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کو بھولتا کب ہے جسے موت یاد رہتی ہے؟
بھولتا وہی ہے جسے موت ہوت یاد نہیں رہتی۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم صادقین، یہودیو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ کسی بھی صورت میں تم موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے جو گناہ تم کر چکے ہو۔ اور پھر ایک منزل پہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والے یہودی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والے یہودی، سب سے زیادہ۔ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ حد یہ ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہودی موت سے ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حد یہ ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہودی موت سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ اتنا موت سے نہ ڈرتے ہوتے تو بنکروں میں نہ چھپتے۔ موت کو گلے لگانے والے اور ہیں، موت سے ڈرنے والے اور ہیں۔ آخری جملہ فضائل کا کہہ کے میں ختم کرتا ہوں بات، اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ بڑا جملہ کہوں گا۔ لیجئے امامہ میں اتارے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے دل مطمئن رہیں۔ غور رکھیے گا عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو موت کی، سچے جو صادقین ہیں قرآن کی نظر میں، جو صادقین ہیں بس وہ موت کی تمنا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ ثابت کیا کہ جنت میں گھر صرف اور صرف صادقین کے ہیں اور کسی کے نہیں ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ سوال یہ ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ جانا تو ہمیں بھی بھائی جنت میں ہی ہے، جانا تو سارے مسلمانوں کو جنت میں۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں، علی علیہ السلام کے چاہنے والے تو کہتے ہیں بھائی سارے مسلمان جنت میں جائے، کوئی جنت چھوٹی تھوڑی ہے۔ ہم کسی پہ کفر کے اور شرک کے فتوے تھوڑے ہی لگاتے ہیں کہ دوسروں کو کافر کر دو، اور جب کافر تو جنت میں جاتے ہی نہیں ہیں لہٰذا ہم ہی جائیں گے۔ نہیں، جائیں سب جنت میں، جائیں، اس قابل پہلے ہو جائیں، یہاں رہ کر جائیں جنت میں۔ اللہ نے تو بنائی ہی جنت مومنین کے لیے، متقین کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے موت کی تمنا کر، جنت میں آ جا۔ میں اور آپ میں سے کون ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اور اب وقت نہیں رہ گیا ہے۔ سوال قائم کرنے سے پہلے اس لفظ کو پھر میں تکرار کر رہا ہوں، جا کے سوچئے گا۔ ہم اور آپ جیسے لوگوں میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ ہم تو اپنے اس بوڑھے کو بھی اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، اٹھائے اٹھائے، جس کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی، اس اسپتال سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ کیوں؟ کہ بھائی جی جائیں، جی جائیں، جی جائیں۔ وہ بوڑھا کے جو بالکل، اس سے بھی پوچھئے چچا کیا ارادہ ہے، وہ بھی یہ کہے گا مولوی تیرے گھر سے تھوڑا ہی کھا رہا ہوں، تجھے کیا پریشانی ہے۔ یعنی موت کی تمنا کرنے والے نہیں ملیں گے، جینے کی آرزو کرنے والے ملتے ہیں، جینے کی آرزو کرنے والے ملتے ہیں، موت کی تمنا کرنے والے نہیں ملتے۔ تو میں کہوں گا میرے مالک، جب موت کی تمنا ہم جیسے کر ہی نہیں سکتے تو پھر جنت میں جائیں گے کیسے؟ کہ تم جیسوں کے لیے میں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، ایک راستہ تمہیں بتاتا ہوں، اس راستے کو اختیار کر لو، اس پہ چلو، آ جاؤ گے جنت میں۔ کہا یا اللہ وہ راستہ کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے جنت میں صادقین کے گھر ہیں، تو تم ایسا کرو کونوا مع صادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ جنت میں پہنچو۔ ختم ہو گئی تقریر۔ کونوا مع صادقین، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ جو اہل بیت کے دامن سے حقیقی طور کے اوپر متمسک ہو جاتا ہے پھر وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ ہمارے سامنے کردار موجود ہے، اللہ، اور دعا کرتے ہیں اللہ مجاہدین اسلام کو تقویت، حوصلہ، قوت،
استقامت، صبر، حوصلہ، ہمت عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام کو اللہ نیست و نابود، خوار اور ذلیل کر دے، ان کے اسلحوں کو اللہ کند کر دے، ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، ان کو خود ان کی سازش میں مبتلا کر دے۔ عالم اسلام کو اللہ بلند و بالا فرمائے۔ آپ نے دیکھا یہ ہوتے ہیں موت کی تمنا کرنے والے، یہ ہوتے ہیں موت کی تمنا کرنے والے۔ ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا یہ دن ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا تو نام ہی صادق ہے، ان کا تو نام ہی صادق ہے۔ روایت کہتی ہے 15 شوال 148 ہجری کو میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سب سے زیادہ موقع میرے مولا کو دین اور شریعت اور علم اور قرآن کے علم کو فروغ دینے کا موقع ملا ہے۔ 4000 5000 آپ کے شاگرد رہے ہیں، یا آپ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد۔ یہ وہی علم ہے، یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی آب زلال ہے جو اس چشمہ عصمت سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا ہے، ایران تک پہنچا ہے، نجف تک پہنچا ہے، اور وہاں سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس طریقے سے دنیا نے ہمیشہ ظلم کیا ہے، نبی کے اوپر ظلم ہوا، علی کے اوپر ظلم ہوا، زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ظلم ہوا، حسن مجتبیٰ کے اوپر ظلم ہوا، شہید کربلا کے اوپر، یہ سلسلہ ظلم کا چلتا رہا، اور یہی سلسلہ آ گیا امام جعفر صادق تک۔ اللہ اکبر۔ 9 مرتبہ حاکم وقت نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، طریقے سے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ 3 مرتبہ میرے مولا کو زہر دیا گیا ہے، 3 مرتبہ زہر میرے مولا کو دیا ہے، 3 مرتبہ زہر۔ پڑھنا میرے لیے آسان ہے، سننا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، زہر کا جب اثر جسم کے اوپر ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب زہر کا اثر بڑھتا جاتا ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے، بہت شدت کے ساتھ پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے موسیٰ کاظم ادھر آؤ، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، مجھے پانی دو۔ جب 7ویں امام نے پانی کا جام دیا ہے تو زہر کا اثر اتنا ہو چکا تھا کہ ہاتھ لرز رہے تھے، مولا سے وہ جام آب نہیں تھم سکا۔ ایک مرتبہ وہ پانی کا جام زمین پہ گر گیا، کہنے لگے بیٹے موسیٰ، بیٹے میرے نصیب میں شاید پانی نہیں ہے، شاید میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جد مظلوم حسین کی طرح پیاسا اس دنیا سے جاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زہرا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ آل محمد کے ساتھ لوگوں نے انصاف نہ کیا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو اہل بیت کے اوپر نہیں ہوا؟ اہل بیت کے اوپر اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر ہمیشہ سے شیعہ بھی مظلوم ہے، اہل بیت بھی مظلوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا پیار کرتے ہیں مولا آپ کو، بڑے درجے ہیں مولا کے نگاہ میں آپ ایسے چاہنے والوں کے۔ مولا کہتے ہیں انہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے، یہ تو سیاہ اور سفید کو دیکھ کر ہمیں مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوئی علی تھا، انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے کوئی حسن تھا، کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے کوئی حسین تھا۔ مانتے ہیں کتنے شریف النفس ہیں۔ تمہارے آنسو بھی مولا کو بہت پسند ہیں، تمہارا گریہ بھی بی بی زہرا کو بہت پسند ہے، لیکن آج چونکہ بی بی زہرا کے ایک بیٹے کی شہادت کا یہ دن تھا، لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی زہرا۔ ہاں، بڑے بڑے ظلم اور بڑے مصائب میرے مولا نے دیکھے ہیں۔ منصور دوانقی، خدا لعنت کرے یہ ظالم میرے مولا کو۔ اس نے اہتمام ایک مرتبہ یہ کیا کہ 100 لوگوں کو جو بادیہ نشین تھے، جو عموماً شہروں سے باہر رہتے ہیں، خانہ بدوش جنہیں کہتے ہیں، انہیں اپنی روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی دین ہوتا ہے نہ مذہب ہوتا ہے۔
लिहाजा ऐसे लोगों को 100 लोगों को इसने जमा किया, 100 लोगों को। इमामत के वो कायल नहीं थे, और बुलाने के बाद कहता है ये खलीफा वक्त कि मैं तुम्हारा मकान भी बनवाऊंगा, तुम्हारे वजीफ़े भी हुकूमत से मैं मुअय्यन करूंगा, तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें ये दूंगा, मालो दौलत और ख़जानों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, लो ये तलवार लो। देखो थोड़ी देर के बाद एक शख्स आने वाला है, वो खुदा और रसूल का बड़ा दुश्मन है, वो जैसे ही आए उसके ऊपर तलवारों से हमला कर देना। गौर कर लिया आपने, जुमला सुन लिया। मेरे इमाम के लिए वो कहता है कि खुदा और रसूल का सबसे बदतरीन दुश्मन आने वाला है, लेकिन जैसे ही मेरे मौला आए, उन जब बादिया नशीनों ने देखा कि आने वाला ये जो कह रहा है ये कुछ और कह रहा है, आने वाला तो हमारा मोहसिन है, आने वाला तो हम पे करम करता है। अपनी जगह से उठे, कोई पांव में गिर गया, किसी ने हाथों को चूमना शुरू किया, किसी ने दामन पकड़ना शुरू किया, और पुकार पुकार के कहते थे ऐ हमारे मोहसिन, है हमारे पालनहार, है हमारे ऊपर करम करने वाले। अल्लाह अकबर। इमाम तशरीफ फरमा हो गए। कहा मुझे क्यों बुलाया था? मंसूर से पूछा क्यों बुलाया था? कहा फर्जंद रसूल बस आपसे कुछ बातें करना थी, आपकी दुआएं मुझे लेना थी, इस वजह से मैंने आपको जहमत दी। इमाम ने फरमाया आज के बाद हमें अपने दरबार में न बुलाना, हमें अच्छा नहीं लगता, और हम ये जानते हैं कि तुमने हमें क्यों बुलाया था। अल्लाह अकबर। इमाम रुखसत हो गए हाकिम के दरबार से। हाकिम ने फिर एक नज़र दौड़ाई उन लोगों के ऊपर, उन 100 लोगों के ऊपर जिनको जमा किया था, और डांट के कहते हैं गैज़ गज़ब में मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम उस आने वाले के हाथ चूमने लगो, पाँव पे गिरने लगो, दामन पकड़ने लगो। मैंने तो तुम्हें कत्ल करने के लिए, उसको कत्ल करने का हुक्म दिया था। आखिर वजह क्या है सुनेंगे आप। आपको इस जुमले में अली भी याद आ जाएंगे, हसन भी याद आ जाएंगे, हुसैन भी याद आ जाएंगे। एक मरतबा वो कहते हैं अरे ओ जालिम, तू हमसे कहता थे कि हम उसको कत्ल कर दें, अरे ये तो हमारा करीम और मोहसिन है। जब रात हो जाती है ये खाना अपने कांधे पे लाद कर गल्ला हमारे बच्चों के लिए ये तो हमारे लिए खाने का इंतजाम करता। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। आप खूब गिरिया फरमा रहे हैं, खुदा आपके आंसुओं पर रहमत नाजिल करे। यही हक है इस मजलिस का। एक बाप के इसाले सवाब की भी ये मजलिस है। हाँ, अल्लाह उसकी मगफरत भी फरमाए, पसमानदगान को भी अल्लाह सब्र जमील इनायत फरमाए। मैं पढ़ चुका और ये मसाइब की आखिरी मंजिल है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मेरे मौला का 3 मरतबा तो घर जलाया गया, घर जलाया गया, पूरा घर जल गया। मौला के 3 बेटियां थीं, एक बेटा। 3 बेटियां, एक का नाम उम्मे सलमा, एक का नाम अस्मा, एक का नाम उम्मे कुलसूम, और एक बेटी का नाम आपकी दादी के ऊपर आपने फातिमा रखा था। अल्लाह अकबर। बड़ा प्यार करती थी बाप से बेटी। रिवायत के फिक्र हैं, और आप जानते हैं, और खूब जानते हैं, जिनकी बेटियां हैं वो तो खूब जानते हैं कि बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती है। बेटियां खूब गिरिया करती हैं अपने बाबा के ऊपर। अजरुकुम अलल्लाह। मेरे मौला इमाम कासिम कहते हैं कि जब मेरे बाबा की शहादत वाक़ हो गई, उस जहर के असर से मौला कहते हैं उसका इतना असर था कि आखिरी वक्त में मेरे बाबा की हाथों और पाँव की उंगलियां फट गई थी। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। अल्लाह अल्लाह। ये क़यामत देखी है मेरे मौला ने कि मेरे बाबा के हाथों की उंगलियां और पाँव की उंगलियां जहर के असर से फट गई थी। मौला इस दुनिया से रुखसत हो गए। कहते हैं कि मेरी बहनें सारी बाबा के ऊपर गिरिया करती थी, कभी नाना को पुकारती थी, कभी जद अली को पुकारती थी। मैंने बड़े प्यार से अपनी बहनों को बाबा के जनाजे से दूर किया। बहनों हट जाओ, बाबा का जनाजा है। अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा है मेरे मौला मूसा काज़िम, आपने अपनी बहनों को बड़े प्यार से बाबा के जनाजे से हटाया। और हाँ, ये तारीख कहती है कि जितनी इज्जत व वक़ार से
امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ اٹھا ہے، ایسا جنازہ اہل بیت میں کسی دوسرے فرد کا نہیں اٹھا۔ بڑا مجمع، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بڑی آبرو کے ساتھ میرے مولا کا جنازہ اٹھا۔ مولا صادق ایک نظر آپ سوچتے تو ہوں گے، ہمیشہ روتے ہوں گے، کربلا کے میدان پہ بھی کیجئے کہ جہاں آپ کے جد مظلوم بے غسل و کفن پڑے ہوئے ہیں، امام زمانہ پردے سے رو کے کہتے ارے غریب سے غریب کو بھی کفن مل جاتا ہے میرا جد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ مجلس ختم ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ کے جنازے سے پیار سے ہٹایا گیا۔ مجھے ایک بیٹی اور یاد آتی ہے جو اپنے بابا کی میت سے لپٹ کے کہتی تھی بابا میرے کانوں سے بندے چھین لیے گئے، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین جب آخری سلام کر کے خیمے سے جانے لگے، بہن نے بھائی کو رخصت کیا، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، بھیا خدا حافظ جاؤ تمہیں نانا کے حوالے کیا، اماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حسین چلے اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور کہتے جاتے تھے اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے مجھے پہنچا دے میری منزل تک، میری ماں انتظار کر رہی ہے۔ گھوڑے نے نہ چلنا تھا نہ چلا، سر جھکا کے دیکھا کہ سینے پہ سونے والی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہتی تھی نہ لے جا میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین اٹھے، گودی میں لیا، پیار کیا، پیشانی چومی، اے سکینہ اب خیمے میں جاؤ ہمارا سینہ نہیں ملے گا۔ کہا بے بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلائے، حسین سینے پہ لے کے لیٹ گئے۔ گھبرا کے سکینہ نے آنکھ کھولی اور کہتی تھی بابا خدا حافظ، بابا جلدی جائیے۔ کا سکینہ اب تک تو کہتی تھی نہ جاؤ، اور اب کیا ہو گیا کہ کہہ رہی ہو بابا جلدی جاؤ؟ کا بابا جیسے میری آنکھ بند ہوئی میں نے دادی زہرا کو دیکھا جو کہتی تھی سکینہ میرا حسین بڑا تھک گیا ہے، آنے دے میرے لال کو، میرے دادا علی جام کوثر لیے ہوئے ہیں۔ سکینہ جاؤ اور ماں کی گودی میں سوتے رہنا، آرام کرنا، پریشان نہ کرنا۔ تڑپ کے کہا بس وہ آخری فقرہ، تڑپ کے کہتی تھی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، گودی میں سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ بولے کہ بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر، میرے پاس آج وہی سوئیں گے بی بی۔ واہ محمد واہ علی واہ حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بار خدایا ذکر قبول و مقبول فرما، میرے مالک ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرما، اس ذکر خیر کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما میرے مالک۔ حاضرین خصوصاً مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً حاضرین مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی تھی مرحوم زوار حسین جواد حسین کی مغفرت فرما، جوار عالیہ میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحوم کی قبر پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، مرحوم کی قبر کو نور محمد و آل محمد علیہ السلام سے منور فرما۔ اس دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصی دعا ہے جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما، یا اللہ مظلومین عالم کے حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کے حفاظت فرما، یا اللہ ان کو تقویت عطا فرما، استقامت عطا فرما، حوصلہ عنایت فرما، صبر عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جو شہید ہو رہے ہیں
جہاد میں، اس راہ حق میں، یا اللہ ان کے درجات بلند ہے اور متعالی فرما۔ پروردگار شہیدوں کے وارثوں کو صبر اور حوصلہ عنایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، علم اسلام کو بلند بالا فرما، وارث غم حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیجئے، مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد واهدنا الصراط بسم اللہ الرحمن